انتہائی واجب الاحترام، قابل سخت تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، معراج وہ حقیقت ہے جسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت ہے کہ جس تک انسانی عقل، سوچ اور فکر پہنچ نہیں سکتی۔ یہ وہ سفر ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو خود کروایا ہے۔ اور رب العالمین کے کاموں تک پہنچنا یہ انسانی بساط سے باہر ہے۔ آج بھی سائنسدان اس بات کی جستجو اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں، کیا ایک انسان اتنا طویل سفر کہ جو مکہ المکرمہ سے ارض فلسطین تک، پھر ارض فلسطین سے آسمانوں تک تمام سرد گرم کرات کو کراس کر کے، پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک جائے اور واپس بھی آ جائے، لیکن ساری کائنات کا نظام وہیں کا وہی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہ انسانی سوچ اور فکر سے بالا تر وہ سفر ہے جسے ہر صاحب ایمان کو یؤمنون بالغیب کے تحت ماننا اور یقین رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرش الہی تک گئے، بلکہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں اور دل سے دیکھا، یعنی حقیقت میں دیدار الہی سے مشرف کیے گئے۔ اور یہ وہ اعزاز ہے جو اہل جنت کو جنت میں بطور سب سے بڑے انعام کے دیا جائے گا۔ جنتیوں کو جنت میں جو سب سے قیمتی چیز سے نوازا جائے گا
وہ دیدار الہی ہے جو رب العالمین نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بخشا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، مجھے جہنم کا دیدار کروایا گیا۔ میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں تانبے کے بنے ہوئے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے دنیا میں، یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنے والوں کا انجام جہنم میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ غیبت کرنا انتہائی برا عمل ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ بری اور قبیح عمل ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے، یقیناً تم اسے برا عمل سمجھو گے۔ جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے۔ پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ نہ صرف کسی مردہ انسان کا بلکہ اپنا ہی بھائی ہو، مردہ پڑا ہوا ہو، کوئی کہے اسے نوچ کر کھاؤ تو یقیناً کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کو نوچ کر کھانا گوارا نہیں کرے گا۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کو کھا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ایسے لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، وہ جہنم میں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے ناخن دیے گئے جو ٹوٹنے والے بھی نہیں، تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیلتے ہیں، نوچتے ہیں، اور مسلسل اس عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پھر گوشت لگا دیتا ہے، وہ پھر نوچتے رہتے ہیں۔ کتنی اذیت ناک سزا ہے غیبت کرنے کی، اور آج ہم اس برائی کو، اس غیر اخلاقی حرکت کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو، جب وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے، اسے تکلیف پہنچے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے بھائی کی وہ بات کر رہے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے
اس کی کسی ایسی حرکت کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس میں موجود ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں نہیں اور تم اس کے بارے میں وہ بات بیان کرتے ہو تو پھر بہتان ہے۔ ذرا تصور کریں، کسی آدمی میں کوئی عمل پایا جاتا ہے، کسی فعل کا وہ ارتکاب کرتا ہے، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حقیقت میں وہ کرتا ہے، جو حقیقت میں وہ بجا لاتا ہے، وہ غیبت ہے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ہم بتا رہے ہیں جی فلاں نے چوری کی، اب اسے معلوم پڑے تکلیف ہوگی، یا اس کی چوری والی برائی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ سن لیتا ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ چوری نہیں کرتا اور ہم اسے چور بنا کر پیش کرتے ہیں تو بہتان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو برائی اس میں پائی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے اس انداز میں اس کا تذکرہ کرنا کہ اسے سن کر گراں گزرے، یہ غیبت ہے۔ تو جو برائی پائی ہی نہیں جاتی وہ کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، بہتان ہوگا، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا ہے، بہتان غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا جو جن کے پیٹ بڑے ہوئے تھے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی تھیں، پھٹ جاتے ہیں، اذیت ناک مرحلہ تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کا مال کھاتے تھے، آج ان کے پیٹ بڑے بڑے کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کو چاک کیا جاتا ہے، دوبارہ اسی کیفیت میں لایا جاتا ہے اور مسلسل یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ دنیا میں سود کے گناہ کو معمولی سمجھنے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے، سود کے معاملات کرنے والوں کے لیے، سود کے کاروبار کو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے معراج کی رات نبی علیہ السلام کا مشاہدہ اور آپ کا پیغام یہ درس دیتا ہے اس برائی سے بھی بچ جاؤ۔ سود کو ہم معاشرے میں بڑا عام ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری معیشت کا حصہ ہے، ہمارے کاروبار ہمارے نظام کا جزء لازم ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ دو چار پیسے آتے ہیں بینک میں جمع کرواتے ہیں کہ سود کی مد میں بڑھ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ سود کہتے ہیں جنس کو جنس کے ساتھ لین دین کرنا کمی بیشی کے ساتھ۔ مثلا کسی آدمی کو 100 روپیہ دیا، ایک مہینے کے بعد اسے 110 روپے لیے، یہ سود ہے۔ 100 دیا تھا تو 100 ہی لینا چاہیے۔ جنس کی جنس کے ساتھ بے، گندم دی 1 توڑا، واپس لی 1.5 توڑا، 1 من دے کر 50 کلو واپس لینا، یہ سود ہے۔ گھروں میں خواتین بعض دفعہ آٹا ختم ہو جانے پر ایک دوسرے کو آٹا مانگنے پر دے دیتے ہیں، دیتے ہوئے برتن میں آٹا ڈال کر صرف برابر کر کے دیا جاتا ہے، اسے دبا کے نہیں دیا جاتا، اور لیتے ہوئے پھر اسے دبا کر وصول کیا جاتا ہے کہ دیتے ہوئے گویا 1 کلو دیا ہے، لیتے ہوئے 1.25 کلو واپس لیا، یہ سود ہے۔ تو جنس کی جنس کے ساتھ بے کرنا، ایک ہی چیز دے کر واپس لیتے ہوئے بڑھا کر لینا، یہ سود ہے۔ بڑی تفصیل ہے، میں آسان لفظوں میں مختصراً سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ سود ہے کیا۔ بینکوں میں پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، سودی اکاؤنٹ میں
بینکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے، سراسر سود ہوتا ہے۔ 1,00,000 روپیہ قرض لیا ہے، 10,000 روپے قسط دے رہا ہے، اور دیتے ہوئے جب واپس کرتا ہے وہ 11 مہینے تک 10,000 لوٹا رہا ہے، یا 12 مہینے تک 10,000 لوٹا رہا ہے۔ گویا لیا 1,00,000 تھا، دیتے ہوئے 1,10,000 دیا یا 1,20,000 دیا۔ یہ سود ہے۔ سودی کاروبار سے انسان ترقی نہیں کر سکتا، سودی کاروبار سے انسان کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی، سودی کاروبار سے خوشحالی نہیں آ سکتی، سودی کاروبار سے امن، چین، راحت زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کرے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے خرید و فروخت جائز ہے لیکن سود جائز نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو بزنس کرنے والے ہوتے ہیں یہ معمولی سمجھتے ہیں بینک سے قرضہ لے کر چیز کو خریدنا اور بعد میں اس سے دگنا نفع کما کر بینک کو واپس کرنا۔ بظاہر وہ اس سے نفع کما رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نفع ان کے لیے نفع نہیں رہتا، ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، ہماری معیشت کا، ہماری تجارت کا، کاروبار کا۔ یہ جو شیلروں والے ہوتے ہیں جب سیزن آتا ہے گندم خریدنی ہے، مونجی خریدنی ہے، بینک سے قرضہ لیں گے۔ آپ دیکھیں گے ان کے جو گودام بنے ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، گوداموں کے باہر، کیا کہ اس میں جو مال ہے ہم نے حبیب بینک کے پیسے سے خریدا ہوا ہے، اس پہ اتنے % سود ہے۔ گورنمنٹ بھی قرضہ دیتی ہے، انتہائی کم سود پر دے رہی ہے، 2%، 4%، 5%، وغیرہ 20-30% عام ہوتا ہے۔ تو یہ سارا سودی سسٹم ہے، اور اس سودی سسٹم میں جو پڑ جاتا ہے، اس دلدل میں جو گھس جاتا ہے وہ نکلتا نہیں۔ کئی ایسے جاننے والے قریبی جن سے شناسائی ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے 10-20 ہزار روپے قرضے کے لیے سود میں گھس گئے اور زندگیاں گزر جاتی ہیں سود در سود، سود در سود، لیکن نکل نہیں سکتے۔ سود سے خوشحالی نہیں آتی۔ مجھے اب بھی یاد پڑتا ہے یہ جو ماسٹر ٹائل ہے اس کے سامنے اسماعیل سرامکس ہے، وہاں کے جو آنر ہیں، جو مالک ہیں، باؤ جوید معروف ہیں، گجرانوالہ کے میئر رہے ہیں۔ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ میرے پاس یہ جتنا سسٹم ہے اس میں 1 روپیہ بھی سود کا نہیں، اور میرے سامنے یہ جو ٹائل کی فیکٹری ہے یہ ساری سود پر کھڑی ہے۔ جس دن بینکوں نے ان سے ہاتھ کھینچا یہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ یہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات تھی، اور مجھے الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں کہ میں گروں گا یا خط ختم ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس 1 روپیہ حلال کا ہو، اور میں نے کسی مزدور کا حق بھی نہیں رکھا اور اس میں سود کو بھی آنے نہیں دیا۔ 2 چیزیں، نہ مزدور کا حق کھایا ہے، نہ اس کاروبار میں سود کو انوالو کیا ہے، اور آج بھی کھڑے ہیں، اور جو سود پر تھے وہ گر چکے ہیں، اور ان کے حال، عزت وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ایک موٹی سی مثال تھی۔ سودی کاروبار اربوں کا بھی ہو تب بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ 10,000 20,000 سے شروع ہو اور 10 ارب 20 ارب تک بھی چلا جائے، سود ہمیشہ نقصان میں لے کر جاتا ہے، اور یہ دنیاوی نقصان معمولی ہے۔ اصل نقصان تو وہ ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کر کے اللہ کے پاس گیا تھا۔ اللہ سے اعلان جنگ کیا سود میں کود کر کے، اور اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سودی لوگوں کا میں نے وہاں انجام دیکھا۔ پھر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے سروں پر بڑے بڑے پتھر مار کر سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ سر کو جھکانا عیب سمجھتے تھے، انہیں
رب العالمین کی بارگاہ میں سر جھکانا برا لگتا تھا، آج ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ باری برکم پتھر پھینک کر جب سر کچل دیا جاتا ہے، پھر اس سر کو ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، مسلسل یہ عمل دہرایا جاتا رہے گا۔ بے نمازیوں کے لیے ویسے تو بے شمار احادیث میں حضور علیہ السلام نے بے نمازی کے حوالے سے سزائیں سنائی ہیں، عتاب کا اظہار کیا ہے اور نماز کی فضیلت اہمیت اجاگر کی ہے، لیکن معراج کی رات ملنے والے تحفے کی ناقدری کرنے والوں کا انجام بھی اللہ کے رسول نے اسی رات بیان کیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ آخرت کے دن جہنم میں کیا عمل برتا جائے گا، کیا سزا دی جائے گی۔ یہ تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا نا، حضور کی عظمت کی دلیل ہے نا، حضور کی شان کی بلندی کی دلیل ہے نا، حضور علیہ السلام کی رفعت کی دلیل ہے نا۔ اور یہ معراج کی رات ملنے والا تحفہ یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، حضور اللہ کے پاس گئے، توجہ کرنا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے باتیں کی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ سے گفتگو کی۔ اب امتیوں نے اللہ سے بات کیسے کرنی ہے؟ امتیوں کی معراج کیسے ہوگی؟ امتیوں کو عظمت کیسے ملے گی؟ امتیوں کی شان کس میں ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی معراج پہ ہوتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی عظمتیں پاتا ہے، مومن معراج نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی بلند شان پاتا ہے، یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز میں کھڑا اللہ کا کلام پڑھنے والا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اور جو اس معراج کی رات والے تحفے کی قدر نہ کرے تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا، بیان کیا کہ جہنم میں میں نے کن لوگوں کا مشاہدہ کیا۔ بہر کیف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج اہل ایمان کے لیے بے شمار نصائح بھی رکھتا ہے۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا، مجھے واپس لایا گیا، پھر جب مجھے حرم میں اتارا گیا، میں جہاں سے گیا تھا، جس دروازے سے نکل کر گیا تھا، اس کی کنڈی ہل رہی تھی، میں جہاں وضو کر کے گیا تھا وہاں پانی بہہ رہا تھا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں میں جس بستر سے اٹھ کر گیا اس بستر میں حرارت باقی تھی۔ اتنا طویل سفر کر کے آئے، واپس آئے، ویسے ہی کنڈی ہل رہی ہے، ویسے ہی پانی بہہ رہا ہے، ویسے ہی بستر گرم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ کرنا، حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہیں، حضور روح کائنات ہیں۔ ہم ایک جسم رکھتے ہیں نا، اس جسم میں حرکت کیوں ہے؟ روح ہے، روح نکال دی جائے جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ساکت ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب روح آئے تو پھر یہ متحرک ہو جاتا ہے، یہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے حضور کو اٹھایا تو کائنات ساکت ہو گئی، حضور کو واپس لایا تو کائنات حرکت میں آ گئی۔ گویا روح کائنات نکلی تو کائنات کا نظام اپنی جگہ پر ٹھہر گیا،
پانی جہاں بہ رہا تھا وہیں رک گیا، جہاں کنڈی ہل رہی تھی وہیں ٹھہر گئی۔ بلکہ مفسرین لکھتے ہیں جو انسان جس حرکت میں جس فعل میں مگن تھا وہ وہی ساکت ہو گیا، اور اس میں حرکت تب آئی جب روح کائنات واپس لوٹ کر آئی۔ اور پھر حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام ہانی کو بتایا کہ میں ایسے رات کو گیا تھا اور ایسے سب کچھ دیکھ کر واپس آیا ہوں۔ ام ہانی کہنے لگی آپ کسی اور کو نہ بتائیے گا، آپ کسی اور کو نہ بتائیے گا، اس لیے کہ کوئی مانے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو بتاؤں گا۔ حضور صبح اٹھے، حرم میں گئے، مقام حجر پہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے سب کو بلایا، ذرا بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ سارے آگے، ابو جہل کو بھی بلایا، تم بھی آؤ۔ میں رات کو یوں گیا بیت المقدس میں، انبیاء کی امامت کروائی، آسمانوں پہ گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، عرش معلیٰ تک گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، میں واپس بھی آ گیا۔ سارے کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا یار کوئی وہ بات کرو جو سمجھ میں آنے والی ہو، یہ ہم نہیں مانتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، سماعت کرنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تم مسجد اقصیٰ میں گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، ذرا بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے کھڑی کر دی، ویڈیو چلا دی، میں کھڑکیاں گن کے بتا رہا ہوں اتنی، دروازے کتنے ہیں اتنے، فلاں جگہ پر کیا چیز ہے یہ چیز ہے۔ وہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور حضور جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ ہمارا جو مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے وہ تم نے دیکھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا، ان کی سواری گم ہو گئی تھی، 2 بندے یہ کام کر رہے تھے، جب واپس آئیں گے پوچھ لینا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا انہوں نے جیسا حضور نے بتایا تھا ویسا انہوں نے بتایا، پھر بھی نہیں مانے۔ ابو جہل دوڑا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، پوچھو، اگر کوئی یہ کہے کہ میں مکہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ میں گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں سے بھی اوپر اور واپس آ گیا، وہ بھی رات کے ایک پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک لمحے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ابو بکر کہنے لگے سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن کون کہتا ہے؟ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے اگر وہ کہتا ہے تو پھر سچ کہتا ہے، اس کے کہنے میں شک نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق تھا صدیق میں اور زندیق میں کہ ابو جہل کو حضور نے سامنے بٹھا کر سب کچھ بتایا، نبی کی زبان سے سن کے بھی ایمان نہ لایا، اور ابو بکر کو ابو جہل نے بتایا، ابو جہل کی زبان سے نبی کی معراج کا واقعہ سن کے بھی ابو بکر ایمان لایا، وہ صدیق بنا اور یہ زندیق بنا۔ تو جو نبی کو رب العالمین نے معراج کروایا وہ نبی کا خاصہ ہے، اور اسے اگر انسان اپنی عقل پر پرکھنا شروع کرے، اپنی سائنس کی روح سے تحقیق کرنا شروع کرے تو وہ اس کی بلندی تک اور حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سفر کرنے والے خاتم المرسلین ہیں اور سفر کروانے والا رب العالمین ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، ہر شے اس کے لیے ممکن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔